are you? I hope you all are feeling well and safe at home. Now it's time to discuss about Cheme history. It's paper number it's paper number 7, and you may say paper number 2 of part 2. And if you are appearing for combined exams of MA MSc part 1 and part 2, then it's your paper number 7. I'm gonna discuss about محمود غزنوی. محمود غزنوی جو ہے ان کے عادات کارہائے نمایاں اور ان کی شخصیت کے کچھ اوصاف. محمود غزنوی کو اگر آپ دیکھیں نا، پنجاب یونیورسٹی کا پیپر اٹھا لیں، ایم اے ہسٹری پارٹ 2 کا، پنجاب یونیورسٹی کا اٹھا لیں، سرگودا کا اٹھا لیں، یا ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جن میں یہ بک پڑھائی جاتی ہے، تو محمود غزنوی کے بارے میں لازمی پوچھا جاتا ہے. اور محمود غزنوی ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کا ذکر آپ پاکستان افیئر میں بھی CSS کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ایک ٹاپک ان کا ایڈ کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی بہادری کی وجہ سے، ان کی ہمت کی وجہ سے کافی بہادر انسان تھے. میں آپ کو دکھا بھی دوں گی اسکرین پہ کہ محمود غزنوی تھے کون، کیسے دکھتے تھے اور ان کا نام کیوں لیا جاتا ہے. اسپیشلی ان کی پرسنالٹی کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں، یعنی ان کے عادات اور ان کے کردار کے بارے میں، اخلاق اور عادات. تو جسمانی ایک انسان ہوتا ہے جو جسمانی طور پہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہیلتھی ہوتا ہے، اور ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو جسمانی کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پہ بھی قوت رکھتا ہے. تو محمود غزنوی ایک ایسی پرسنالٹی تھی جن میں جسمانی اور دماغی دونوں طرح کی صلاحیتیں موجود تھیں. ان کا چہرہ، ان کی رنگت گندمی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی رنگت خوبصورت نہیں، مطلب خوبصورتی میں اتنے زیادہ نہیں تھے، خوبصورت نہیں تھے. اور جو ان کی یہ کمی تھی، خوبصورتی میں کمی، اسی کی وجہ سے ان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صفات رکھی تھی جس کی وجہ سے ان کا نام آج تک ہم یاد کرتے ہیں. محمود غزنوی نے 1000 میں سب سے پہلے انڈیا پر حملہ کیا تھا. He raided India for the first time in 1080 after the death of Jesus Christ. And after that, he is said to have conquered India. انہوں نے انڈیا کو کنکریٹ کیا اور انہوں نے 17 حملے کیے ٹل ہز ڈیتھ، اپنی موت تک. تو ساتھ ساتھ ان کے اوصاف اور کارنامے بھی بتانے ہیں، اس لیے میں آپ کو ان کے بارے میں بتا رہی ہوں. بہت خوش خلق تھے. ایک انسان ہوتا ہے جسے آپ بات کر کے آپ کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اس قسم کی شخصیت کے انسان تھے، نیک طنیت تھے، بلند ہمت مین تھی. اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ پیپر آپ کا یونیورسٹی کے پیپر میں آتا ہے. سلاطین دہلی، یہ آپ کا پیپر نمبر 7 جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں محمود غزنوی کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کو بت شکن بھی کہا جاتا تھا، یعنی بت پرستی کے یہ مخالف تھے. مطلب بت شکنی، یہ ان کا مطلب ان کے اوصاف میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یاد کیا جاتا ہے. سنی عقائد، صوم صلاۃ، نماز رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ان کی ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں. لیکن ہاں، ایک بار شاہی ضیافت میں موجود تھے تو انہوں نے شراب پی لی تھی، اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ ایاز کی طرف دیکھا، اس کی زلفیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں، تو اتنے مدہوش ہو گئے کہ اس کی مطلب اپنے بازو اس کی گردن میں حمال کر دیے. اور جب انہوں نے اپنے بازو اس کی گردن میں حمال کیے اور تھوڑے عرصے بعد، مطلب کچھ عرصے بعد جب ان کو اپنی اس حرکت کا پتہ چلا، تو انہوں نے ایاز کو کہا کہ تم جو ہو نا، یہ اپنی بال جو ہیں، تمہارے بال بے شک خوبصورت ہیں، تم یہ کٹوا دو. لیکن اس نے بھی بلا چوں اور چرا ان کی بات مانی اور اپنے بال جو ہیں وہ مطلب اپنے بال کٹوا دیے، منڈوا دیے جسے کہا جاتا ہے. شریعت سے ان کو لگاؤ تھا. اب یہ نہیں کہ یہ ہر وقت ہی شراب پیتے تھے، شراب کی عادت نہیں تھی ان کو، ہاں، لیکن اسلام سے مطلب اللہ سے ان کا ایک اپنا لگاؤ تھا. اور یہ ایک بحیثیت آپ ان کو فوجی جرنیل بھی یاد کر سکتے ہیں. بہت بہادر سپاہی تھے، بہادری اور شجاعت کے ان میں تمام اوصاف، مشقت طلبی، محنت، جفاکش، فن سپاہ گیری سے واقفیت تھے. اس کے جسم پر بہتر زخموں کے نشان تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دور میں بہت سی، انہوں نے خود 17 حملے کیے ہیں انڈیا پر، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی باڈی پر کتنے نشان ہوں گے. بے شمار فتوحات بھی کی ہیں. انہوں نے ایک چھوٹی سی ریاست کو بہت وسعت دی تھی اور اس کو ترقی تک پہنچایا تھا. اور یہ ایک ایسا انسان تھا، اگر جنگ ہو رہی ہے نا تو یہ بار بار پلٹ کر جنگ کی طرف جائے گا، بے شک خطرہ ہی کیوں نہ ہو، اور لڑے گا اور پوری بہادری سے مقابلہ کرے گا. اور جب یہ جنگ میں ہوتے تھے تو چالاکی سے، ہوشیاری سے اور پھرتی سے کام لیتے تھے، اور دشمن پر مطلب آنکھ جھپکتے ہی ٹوٹ پڑتے تھے اپنے دشمن پر.
یہ ان کی شخصیات جو بھی ان کی اور دیگر کچھ شخصیات ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، تو آنند پال کی سرکردی میں، ٹھیک ہے، آنند پال ان کے ساتھ تھے، ان کی سرکردی میں انہوں نے بہت سے علاقے فتح کیے ہیں، جس میں اجمیر آ جاتا ہے، کنوج آ جاتا ہے، گوالیار، گجرات، سونی پت، مہابن، میتھرا یعنی بلند شہر، ضلع فتح پور، کشمیر وغیرہ۔ یہ علاقے جو ہیں، آپ جب اس کا آنسر لکھیں گے تو ان کو آپ ضرور مینشن کیجئے۔ جنگی صلاحیت ان میں بہت، مطلب جسم اور دماغ کی دونوں طرح کی صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھیں، اور جو ان کا دشمن ہوتا تھا نا، وہ بھی ایک بار ان سے لڑنے پر نا مطلب خوفزدہ ہو جاتا تھا، ڈر جاتا تھا کہ بھئی میرا مقابلہ جو ہے وہ محمود غزنوی سے ہو رہا ہے، اور دشمن بھی ایک دفعہ بوکھلا جاتا تھا جب اس کی فوج یوں کھلبتی ہوئی مطلب آگے بڑھتی تھی، اور ایک مارکا سٹارٹ ہو جاتا تھا، ایک جنگ چھڑ جاتی تھی، تو وہ ان کے دل بھی منہ میں آ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ان کا علم و ادب سے لگاؤ ہے وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمود کے متعلق بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ وہ ان پڑھ، جاہل اور غیر تعلیم یافتہ تھا، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے اس بات سے کبھی ایگری نہیں کرنا، کیونکہ وہ علم اور ادب ان میں کافی زیادہ تھا، حکمت اور دانش، اور عربی، فارسی اور ترکی زبان سے ان کو بہت زیادہ واقفیت تھی، یعنی عربی زبان بھی جانتے تھے، فارسی بھی اور ترکی بھی۔ جس فقہ کو، مسلک کو مانتے تھے وہ شافعی فقہ تھا، شافعی فقہ کو یہ بہت زیادہ مانتے تھے۔ ایک بہادر سپاہی، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک یہ بہادر سپاہی ہی نہیں تھا، بلکہ ان میں ایک لیڈر کی تمام خصوصیات موجود تھی۔ انہوں نے علماء کو اشاعت علوم اور فنون کے لیے علماء کو جمع کیا، اور علماء کو یہ تاکید کی کہ وہ علم اور فن پر توجہ دیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ آرٹ میں بھی ان کی نمایاں خصوصیات آپ لکھ سکتے ہیں کہ آرٹ سے بھی ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف فنکار منگوائے ہوئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، مطلب محراب، مسجدیں، فوارے، مدارس، باغات، سیرگاہیں اور حوض، یہ ساری چیزیں تعمیر کروائی، اور اس میں اعلیٰ قسم کا پتھر سنگ مرمر اس کو استعمال کیا ہے۔ جب انہوں نے ایک مسجد بنوائی تو اس میں سنگ مرمر کا پتھر استعمال کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ثبوت دیتی ہیں کہ وہ بحیثیت ایک حکمران، ایک اچھے حکمران بھی تھے، لیڈر بھی تھے، سپاہی بھی تھے، اور علم و ادب اور فن سے لگاؤ رکھنے والے انسان بھی تھے۔ سب سے مین چیز جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں، جس کی وجہ سے ان کا زیادہ نام لیا جاتا ہے، وہ ہے ان کے 17 حملے جو انہوں نے کیے تھے، اور انڈیا پر جو انہوں نے 17 حملے کیے ہیں، اور مرتے دم تک یہ لڑتے رہے ہیں، اور مطلب اسی کوشش میں، اسی اثناء میں پھر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو ان کے 17 حملے جو ہیں تاریخ میں ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ تو یہ ٹاپک ہے جس کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اف یو لائک مائی ویڈیو دین ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ شیئر۔ آپ مجھ سے کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں، ڈسکرپشن باکس میں آپ کو میرا نمبر بھی پرووائڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اف یو ہیو اینی کویشچن یو مے کانٹیکٹ می آن واٹس ایپ، میں نے آپ کو نمبر پرووائڈ کر دیا ہے۔ کمنٹ لاسٹ میں کیا کریں، اس سے آپ کی رائے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو کوئی کویشچن ہوا یو مے آسک۔ اللہ حافظ۔